subscribe to our channel Cartoon Central. اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام۔ مدین بستی کے لوگ عربی باشندے تھے۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے قرب و جوار میں ان کا علاقہ تھا، جو بحیرہ مردار تک پھیلا ہوا تھا۔ جنوب کی طرف خلیج عقبہ اور بحر احمر کے ساتھ ساتھ بھی ان کی بستیاں تھیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب نازل ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی۔ یہ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد میں سے تھے۔ مدین کے لوگ تجارت پیشہ تھے، لین دین میں ان کا معاملہ بہت برا تھا۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتے، لیتے وقت تو بڑے پیمانے سے ناپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن والے باٹ استعمال کرتے۔ لوگوں سے کھلم کھلا دھوکہ اور فراڈ کرتے۔ باہر سے تاجر آتے تو ان میں دہشت پھیلاتے اور کسی نہ کسی طرح ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، اور اس سے بڑھ کر یہ لوگ کافر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس قوم میں سے ایک شخص سیدنا شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کو خطیب الانبیاء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قوم کو دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے مدین کی قوم کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دی، عقیدہ توحید کی طرف بلایا اور ان سے کہا بتوں کی عبادت چھوڑ دو، عدل و انصاف سے کام لو، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو، ماپ اور تول پورا کیا کرو، لوگوں کو کم چیزیں نہ دیا کرو، زمین میں اصلاح کے بعد خرابی پیدا نہ کرو۔ قوم نے ان کی باتیں سن کر ان کا مذاق اڑایا، کہنے لگے ہمیں تمہاری بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تاہم ان میں سے بعض لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نہایت حکمت کے ساتھ لوگوں کو اکیلے رب کی طرف بلاتے رہے۔ ان سے کہا اشکا کو مت پوجو۔ یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ لوگ ڈاکو اور راہزن تھے، راہ جاتے ہوئے مسافروں اور تاجوں کو لوٹ لیتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان تمام غلط کاموں سے ان کو منع کیا، مگر وہ کسی بھی غلط کام سے رکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ مسلسل ناپ تول میں کمی کرتے رہے، ان پر کسی بھی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنا اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے تم تو جادو زدہ ہو، تم بھی تو بس ہمارے جیسے آدمی ہو، ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ کبھی کہتے کہ شعیب یہ جو واز تم ہمیں کرتے ہو، ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اگر تمہارا قبیلہ اور خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیتے۔ مگر سیدنا شعیب علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اور جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو انہوں نے کہا اگر تم نے ظلم و زیادتی اور ناپ تول میں کمی جیسے غلط کام نہ چھوڑے تو تمہارے اوپر بالکل اسی طرح کا عذاب نازل ہو سکتا ہے جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بات کو قبول کرتے اور غلط کاموں سے باز آ جاتے، انہوں نے کہا اگر تم اس دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں اکثریت کمزور اور مساکین لوگوں کی تھی۔ کفار نے ان لوگوں کے گھروں سے سامان چرانا شروع کر دیا، ان کو مارتے، ظلم کرتے، تکالیف پہنچاتے اور ان سے مطالبہ کرتے کہ تم دین اور ایمان چھوڑ دو، دوبارہ اسی عقیدے پر آ جاؤ جس پر پہلے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کے سامنے ایک ہی مقصد حیات تھا کہ کسی طرح مال و دولت جمع کیا جائے، ذریعہ حلال کا ہو یا حرام کا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ اتنے بخیل اور خود غرض تھے کہ اپنے مال و دولت میں فقراء اور مساکین کے لیے کوئی حصہ نہ رکھتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ دیکھو لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ قوم نے جواب میں کہا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جنہیں ہمارے ماں باپ دادا پوجتے آئے ہیں انہیں ہم ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ کیا ہم لین دین کے وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں، خواہ ہمیں ان میں کوئی خرابی نظر نہ آتی ہو؟ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کیا تم ہی عقل مند اور سمجھدار ہو؟ ہماری سمجھ کے مطابق تو تم ہماری طرح کے ایک انسان ہی ہو، نبوت کے معاملے میں ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ مدین کے سردار شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم سچے نبی ہو تو پتھروں کے جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ نازل کر دو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے پھر بڑی محبت اور پیار سے ان کو سمجھایا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، نہ ہی میری ذمہ داری ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہی عذاب نازل کرتا ہے۔ اگر تم واقعی عذاب کے مستحق ہو تو وہ آ جائے گا، اس میں جلدی کرنے اور شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ جب قوم اپنے غلط اور باطل عقائد اور اعمال پر قائم رہی اور ان میں بہتری کی صورت نظر نہ آئی تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا فرمائی کہ ان کو ہلاک و برباد کر دے۔
ان کی دعا کے بعد قوم پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ 7 دن تک ہوا روک لی گئی۔ گرمی کی شدت نہ پانی سے کم ہوتی، نہ سائے سے اور نہ تہہ خانوں میں داخل ہونے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو توبہ استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا۔ ان سے کہا کہ ایکا کی عبادت چھوڑ دیں تاکہ ان پر اس گرمی سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل نہ ہو جائے، مگر انہوں نے اللہ کے نبی کی مکمل نافرمانی کی اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ جب تمام لوگ گرمی کی شدت سے گھبرا کر گھروں سے باہر ایک کھلے میدان میں کھڑے تھے کہ اچانک ان پر ایک سیاہ بادل چھا گیا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ وہ نہایت خوش تھے کہ اس میں اس گرمی کا حل نکل آیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان پر موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی، جس میں وہ نہائیں گے اور گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ گہرے بادل چھا جانے کے باوجود بارش نہ ہوئی تو اب انہوں نے حسرت بری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، مگر نتیجہ ان کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ ان گھنے بادلوں سے بارش کی بجائے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے۔ زمین زلزلے سے ہلنے لگی۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ کسی کا ہوش سلامت نہ رہا۔ ادھر ایک اور عذاب ان پر یہ مسلط ہوا کہ آسمان سے سخت چیخ کی آواز آئی، اور وہ اتنی سخت تھی کہ ان لوگوں کے کلیجے پھاڑ دیے۔ وہ زمین پر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلاتے تھے ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ اس بستی میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسے قوم سمود کا ہوا تھا۔ قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا تھا، اسی طرح مدین کی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل طور پر اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اصحاب مدین بڑے اصحاب ثروت لوگ تھے۔ ان کے پاس بہت بڑی بڑی تعداد میں سونا چاندی اور مال و دولت تھی۔ ان کی تجارت اور ان کے تعلقات انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ بچا سکے۔ ان کے محلات، مکانات، باغات، کھیتیاں سب ختم ہو گئیں۔ ان کی بستی ویران ہو گئی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد کہا، میں نے تو پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام تم پر مکمل طور پر پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم مجھ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ تم نہ ہدایت قبول کرتے تھے اور نہ ہی رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ بالآخر تم پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے نہ تو روکا جا سکتا تھا، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، اور نہ کہیں اس سے پناہ مل سکتی تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس صرف بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی بیٹیاں ہی ان کی بکریاں چرایا کرتی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ایک کپتی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ ادھر وہ مصر سے نکلے اور مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے کنویں پر سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی۔ بیٹیوں نے والد سے ان کا تذکرہ کیا تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلاوا بھیجا۔ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرعون کا سارا قصہ سنایا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر تم 8 یا 10 سال تک میری بکریاں چراتے رہو تو میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا۔ انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اپنے آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام۔ مدین بستی کے لوگ عربی باشندے تھے۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے قرب و جوار میں ان کا علاقہ تھا، جو بحیرہ مردار تک پھیلا ہوا تھا۔ جنوب کی طرف خلیج عقبہ اور بحر احمر کے ساتھ ساتھ بھی ان کی بستیاں تھیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب نازل ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی۔ یہ لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد میں سے تھے۔ مدین کے لوگ تجارت پیشہ تھے، لین دین میں ان کا معاملہ بہت برا تھا۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتے، لیتے وقت تو بڑے پیمانے سے ناپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن والے باٹ استعمال کرتے۔ لوگوں سے کھلم کھلا دھوکہ اور فراڈ کرتے۔ باہر سے تاجر آتے تو ان میں دہشت پھیلاتے اور کسی نہ کسی طرح ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، اور اس سے بڑھ کر یہ لوگ کافر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس قوم میں سے ایک شخص سیدنا شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بہت بڑے خطیب تھے۔ ان کو خطیب الانبیاء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
کیونکہ یہ قوم کو دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت سے کام لیتے تھے، انہوں نے مدین کی قوم کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دی، عقیدہ توحید کی طرف بلایا اور ان سے کہا بتوں کی عبادت چھوڑ دو، عدل و انصاف سے کام لو، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو، ماپ اور تول پورا کیا کرو، لوگوں کو کم چیزیں نہ دیا کرو، زمین میں اصلاح کے بعد خرابی پیدا نہ کرو۔ قوم نے ان کی باتیں سن کر ان کا مذاق اڑایا، کہنے لگے ہمیں تمہاری بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تاہم ان میں سے بعض لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نہایت حکمت کے ساتھ لوگوں کو اکیلے رب کی طرف بلاتے رہے۔ ان سے کہا اشکا کو مت پوجو، یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ لوگ ڈاکو اور راہزن تھے، راہ جاتے ہوئے مسافروں اور تاجوں کو لوٹ لیتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان تمام غلط کاموں سے ان کو منع کیا، مگر وہ کسی بھی غلط کام سے رکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ مسلسل ناپ تول میں کمی کرتے رہے، ان پر کسی بھی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنا اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے تم تو جادو زدہ ہو، تم بھی تو بس ہمارے جیسے آدمی ہو، ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ کبھی کہتے کہ شعیب یہ جو واز تم ہمیں کرتے ہو ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اگر تمہارا قبیلہ اور خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیتے۔ مگر سیدنا شعیب علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اور جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو انہوں نے کہا اگر تم نے ظلم و زیادتی اور ناپ تول میں کمی جیسے غلط کام نہ چھوڑے تو تمہارے اوپر بالکل اسی طرح کا عذاب نازل ہو سکتا ہے جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بات کو قبول کرتے اور غلط کاموں سے باز آ جاتے، انہوں نے کہا اگر تم اس دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں اکثریت کمزور اور مساکین لوگوں کی تھی۔ کفار نے ان لوگوں کے گھروں سے سامان چرانا شروع کر دیا، ان کو مارتے، ظلم کرتے، تکالیف پہنچاتے اور ان سے مطالبہ کرتے کہ تم دین اور ایمان چھوڑ دو، دوبارہ اسی عقیدے پر آ جاؤ جس پر پہلے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کے سامنے ایک ہی مقصد حیات تھا کہ کسی طرح مال و دولت جمع کیا جائے، ذریعہ حلال کا ہو یا حرام کا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ اتنے بخیل اور خود غرض تھے کہ اپنے مال و دولت میں فقراء اور مساکین کے لیے کوئی حصہ نہ رکھتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ دیکھو لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ قوم نے جواب میں کہا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جنہیں ہمارے ماں باپ دادا پوجتے آئے ہیں انہیں ہم ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ کیا ہم لین دین کے وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں، خواہ ہمیں ان میں کوئی خرابی نظر نہ آتی ہو؟ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کیا تم ہی عقل مند اور سمجھدار ہو؟ ہماری سمجھ کے مطابق تو تم ہماری طرح کے ایک انسان ہی ہو، نبوت کے معاملے میں ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ مدین کے سردار شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم سچے نبی ہو تو پتھروں کے جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ نازل کر دو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے پھر بڑی محبت اور پیار سے ان کو سمجھایا کہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، نہ ہی میری ذمہ داری ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہی عذاب نازل کرتا ہے۔ اگر تم واقعی عذاب کے مستحق ہو تو وہ آ جائے گا، اس میں جلدی کرنے اور شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ جب قوم اپنے غلط اور باطل عقائد اور اعمال پر قائم رہی اور ان میں بہتری کی صورت نظر نہ آئی تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا فرمائی کہ ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ ان کی دعا کے بعد قوم پر سخت گرمی مسلط ہو گئی، 7 دن تک ہوا روک لی گئی۔ گرمی کی شدت نہ پانی سے کم ہوتی، نہ سائے سے اور نہ تہہ خانوں میں داخل ہونے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا۔ ان سے کہا کہ ایکا کی عبادت چھوڑ دیں تاکہ ان پر اس گرمی سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل نہ ہو جائے، مگر انہوں نے اللہ کے نبی کی مکمل نافرمانی کی اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ جب تمام لوگ گرمی کی شدت سے گھبرا کر گھروں سے باہر ایک کھلے میدان میں کھڑے تھے کہ اچانک ان پر ایک سیاہ بادل چھا گیا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ وہ نہایت خوش تھے کہ اس میں اس گرمی کا حل نکل آیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان پر موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی جس میں وہ نہائیں گے اور گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ گہرے بادل چھا جانے کے باوجود بارش نہ ہوئی تو اب انہوں نے حسرت بری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، مگر نتیجہ ان کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ ان گھنے
بادلوں سے بارش کی بجائے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے ہلنے لگی۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ کسی کا ہوش سلامت نہ رہا۔ ادھر ایک اور عذاب ان پر یہ مسلط ہوا کہ آسمان سے سخت چیخ کی آواز آئی، اور وہ اتنی سخت تھی کہ ان لوگوں کے کلیجے پھاڑ دیے۔ وہ زمین پر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلاتے تھے ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ اس بستی میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسے قوم سمود کا ہوا تھا۔ قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا تھا، اسی طرح مدین کی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل طور پر اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اصحاب مدین بڑے اصحاب ثروت لوگ تھے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی تعداد میں سونا چاندی اور مال و دولت تھی۔ ان کی تجارت اور ان کے تعلقات انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ بچا سکے۔ ان کے محلات، مکانات، باغات، کھیتیاں سب ختم ہو گئیں، ان کی بستی ویران ہو گئی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد کہا، میں نے تو پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام تم پر مکمل طور پر پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم مجھ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ تم نہ ہدایت قبول کرتے تھے اور نہ ہی رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ بالآخر تم پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے نہ تو روکا جا سکتا تھا، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، اور نہ کہیں اس سے پناہ مل سکتی تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس صرف بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی بیٹیاں ہی ان کی بکریاں چرایا کرتی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ایک قبطی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ ادھر وہ مصر سے نکلے اور مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے کنویں پر سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی۔ بیٹیوں نے والد سے ان کا تذکرہ کیا تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلاوا بھیجا۔ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرعون کا سارا قصہ سنایا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر تم 8 یا 10 سال تک میری بکریاں چراتے رہو تو میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا۔ انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اپنے آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو، اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔